السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذانی آفیشیل یوٹیوب چینل. تو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس مالک دی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر سانو قرآن و سنت اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات اور فرامین مل بیٹھ کے سنن اور سنان دا موقع میسر فرمایا. اللہ کرے کہ ساڈی اے حاضری اس مالک دے دربار اندر مقبول و منظور ہو جائے اور اللہ ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے. جس ذوق دے نال احباب جماعت نے اور خصوصاً نوجوان محمد رضوان اور انہاں دے برادر دس رہے سن کہ انہاں دی شادی دے موقع تے اج دا اے پروگرام انعقاد پذیر ہے. انہاں دے والد مرحوم واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے اور انہاں گھرانوں ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں کہ جدا معاشرے دے اندر تعلق واسطہ نہ ہوئے، جدے دوست اور ساتھی نہ ہون. جس کیٹاگری دا بندہ ہوئے گا اس کیٹاگری دے او دے کوئی نہ کوئی ساتھی دوست ضرور ہون گے. اگر کوئی نمازی ہے، دیندار ہے، کتاب و سنت نو سمجھن والا ہے، تو ظاہر بات ہے او دا آنا جانا بہنا کھلونا نمازیاں نال دینداراں نال اللہ والیاں نہ ہوئے گا. اور اگر دین تو دور ہے تو پھر او دا تعلق جوئے بازاں نال شرابیاں نال بدکاراں نال اللہ دے نافرماناں نال
یعنی کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ بندے دا معاشرے اندر ضرور ہوندا ہے. دعا کرو اللہ سانو نیکاں دی بہن دی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح معاشرے دے اندر جویں ساڈے تواڈے دوست یار سجن ساتھی نے، اسی طرح ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس معاشرے دے اندر ظاہر بات ہے نبی پاک علیہ السلام دے اردا گرد رہن والے، آپ دے سجے کھبے رہن والے، آپ دیاں مجلساں اندر، آپ دیاں محفلاں اندر حضور علیہ السلام دے صبح و شام دن رات آپ دے کچھ ایسے افراد، ایسے احباب، ایسے دوست، ایسے ساتھی ہے سن کہ جڑے نبی علیہ السلام نہ اپنا تعلق جوڑ دے سن. ہن ساڈا تے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک خاص فرق ہے، یعنی عام لوگاں دا تے نبی پاک دا ایک خاص فرق ہے. فرق اے وے کہ ساڈے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، برے بھی ہو سکتے نے، ساڈے ساتھی وفادار بھی ہو سکتے نے، بے وفا بھی ہو سکتے نے. نبی پاک علیہ السلام دا فرق اے وے کہ مصطفیٰ دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے، برے ہو سکتے. ہولی ہولی بول دے ہو، برے نبی دے ساتھی ہو سکتے نہیں. نبی پاک دے ساتھی با وفا ہی ہو سکتے نے، بے وفا ہو سکتے نہیں. اور ایسے عظیم وہ لوگ نے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دی صحبت دے اندر، آپ دی مجالس و محافل دے اندر بیٹھن دا اللہ ذوالجلال نے موقع نصیب فرمایا. انہاں لوگاں دا تذکرہ رب العالمین دے قرآن نے اس انداز نال فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے دی آواز ٹھیک کرو جی، آواز ذرا کھولو. اے دی بند آواز ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یعنی اندازہ فرماؤ نا اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامان نال آپ دے جانثاراں نال انی محبت فرمائی ہے. انہاں دیاں صفتاں اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا چھڑیاں نے، اور انہاں دی دوستی دا رب العالمین نے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا. اج اسی آنے فلاں بندے دا فلاں نال بڑا یارانہ ہے بھائی، بڑی دوستی ہے، او دوواں دی
دی زبان ایک کے گل ایک کے بس انہاں دے وجود علیحدہ علیحدہ نظر آوندے نے. میں قربان جاواں جو اسی مثالاں دینے ہاں فلاں مولوی صاحب فلاں انہاں دا ساتھی تے دوست انہاں دا آپس دے اندر تعلق بڑا ہے محبت بڑی ہے انہاں دی ہمیشہ ایک بات ہویا کر دی ہے. اور قربان جاواں ایتھے تے اسی ایک دوسرے دے متعلق دلیلاں دینے ہاں اور ایک دوسرے دے متعلق اپنے خیالات دا اظہار کرنے ہاں. او کیسے عظیم تے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں دی دوستی دا تذکرہ کائنات دا رب کردا ہے پیا. جنہاں دی دوستی دا تذکرہ قرآن دی آیتاں بن رہیاں نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو میرے رسول نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ کہہ دیو ذرا صلی اللہ اولی اولی بول دیو کرسیاں تو انہوں لب گئیاں نے تے پھر بھی میرا خیال ہے بولنے تے کوئی عرض نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دا می پانا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی تے دوست اور اسے واسطے اسی آنے ہاں کہ پیارے پیغمبر دی ذات بذات خود تے نبی پاک علیہ السلام اعلیٰ بھی نے افضل بھی نے بہتر بھی نے برتر بھی نے. حضور علیہ السلام دی ذات ہر لحاظ نال اللہ نے باوقار تے با کمال بنائی ہے لیکن جڑے نبی دے نال جڑ گئے اللہ نے انہاں نو بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے. جڑے نبی پاک دے نال جڑ گئے نبی پاک دی غلامی نصیب ہو گئی اور جنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چلنا اپنی زندگی دا مرکز اور محور بنا لیا اور صاحب دل نے اپنی محبت دا اظہار کیتا. آندہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں ناتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں ناتھ دا پتا ہے جے تو انہوں بھی نہیں پتا تو کنوں پتا ہونا. ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا. جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا او پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا او پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اور ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا بدن اونٹا نال بن کے بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اور پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا.
اور جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا، جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا، او گنج بخش کولوں نہیں خزانے منگدا، او تے حسبون اللہ تھی، او تے حسبون اللہ تھی، شاہوکار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال تعلق جڑ گیا۔ آپ مصطفیٰ اللہ تے افضل ہے انہیں جنہ دا تعلق آمنہ دے لال علیہ السلام نال جڑ گیا، اللہ نے اونا نو افضل تے آلہ بنا دیتا۔ تائیں تے میں آنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ازواج آلہ، مصطفیٰ علیہ السلام دے اصحاب آلہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا شہر مکہ آلہ، میرے پاک نبی تے نازل ہون والا قرآن بھی آلہ، مصطفیٰ دا سینہ بھی آلہ تے میری سرکار دا پسینہ بھی، جدا تعلق جدی نسبت آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نہ جڑ جائے، اللہ ذوالجلال انہوں بھی افضل تے آلہ بنا دین دینے۔ پروانے قرآن دے جان دے دنیا دے اندر شہر تے بڑے نے، دنیا دے اندر بستیاں تے بڑیاں نے، جی میں بستیاں بڑیاں نے ایویں دنیا چا ہستیاں بھی بڑیاں نے، پر ساڈا ایمان تے عقیدہ سن لو نظرا، ساڈا ایمان ہے مصطفیٰ جیسی ہستی کوئی نہیں، مکے مدینے ورگی بستی کوئی نہیں، مصطفیٰ جیسی کائنات اندر ہستی کوئی نہیں، مکے مدینے جیسی کائنات اندر بستی کوئی نہیں۔ اور جن دعا کرو ہاں اللہ سانو مکے لے جائے، ہولی ہولی آکھیا جی، اللہ مدینے بھی لے جائے، ایڈی ہولی آمی نال تے مسا مستو والا ہی پہنچو گے، مستو والا بھی سانو مستو والا کہہ کے اگے اے کیڑا پنڈ ہے؟ روشن، ماشاءاللہ تو اٹھے سینیاں روشن فرما دے، ہاں روشن تے آونا ذرا نیرے چو لنگ کے اوکھا ہے روشن، اللہ ساڑھے دلانو روشن فرما دے۔ توجہ فرمایا جے ذرا، اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے، آمین تے کہہ دے ہو۔ جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض تے کینے دیاں، دلوں حسد بغض تے کینے دیاں، واوا رگڑ مجائیاں ہندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو گے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، جدوں روضائے اطہر نظر پوے، دل بے صبرے نو صبر پوے، تے بے نور اکھیاں نو نظر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، ایک دم روشنائیاں ہندیاں نے۔ کائنات دے امام علیہ السلام خود آلہ تے جے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات نو ویکھاں، اللہ دی قسم اللہ نے اونا قسمتاں والیاں نو ایسا شان عطا فرمایا، قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل فرمائیاں، یا نساء النبی،
ایتھے اسی آنے ہیں فلاں عورت بڑی خوش نصیب ہے او فلاں عالم دین دی بیوی ہے، فلاں عورت بڑی خوش نصیب ہے، فلاں شیخ الحدیث دی بیوی ہے، فلاں علامہ صاحب دی بیوی ہے، فلاں مفتی صاحب دی بیوی ہے، اے فلاں عورت جی وقت دے حکمران دی بیوی ہے اعزاز ہے بھی کہ کسی عظیم انسان اور کسی عالم دین دے نکاح اندر کو خوش نصیب آ جائے بڑی خوش بختی تے خوش نصیبی ہے۔ پر مستو والے ہو کوٹ روشن والے ہو اونا دی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے اور اونا دے نصیباں دے کیا کہنے کہ جنہاں نو رب نے بستر دیتا ہے تے آمینہ دے لال دا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ انہوں نے پھر حق ادا کر کے دکھایا نبی پاک علیہ السلام دا اے بھی اعزاز اور منصب تے مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ دی بیوی ہے نبی دی بیوی ہے مسلمان نہیں، حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ہے نبی دی بیوی ہے ایمان نصیب نہیں ہویا۔ اور اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ حضرت نوح علیہ السلام تے اللہ دے نبی لوط علیہ السلام اینا دوہاں دیاں بیویاں اے نبیاں دیاں بیویاں نے ایمان نصیب نہیں ہویا تے میرے پیغمبر دا اعزاز وے نبی دیاں ساریاں بیویاں نبی دیاں بیویاں بھی نے تے نبی دیاں صحابیات بھی نے، میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیٹیاں نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی نے تے حضور علیہ السلام دیاں صحابیات بھی نے۔ اچھا وڈا گھر مل جائے نا، اعزاز مل جائے، عزت مل جائے تے پھر عقل مند عورتاں عقل مند بیبیاں سیانیاں دانا بیبیاں اس گھر دا حق ادا کرن دی کوشش کر دیا نے۔ اگر اللہ نے شان تے مرتبہ عطا فرمایا اس میں یار تے اپنے آپ نو پورا بنان دی تو کوشش کر دیا نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں گھر والیاں میریاں توڑیاں ماواں قیامت تک دے آن والے مسلمان دیاں ماواں پیارے پیغمبر دے نکاح وچ آئے انہاں نے فرعون دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ مثال دے طور تے انج سمجھو نا نبی پاک علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ ایک میری تواڈی اماں جان حضرت ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اسلام دا دشمن نمبر 1 ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو سفیان قدم قدم تے مصطفیٰ دی مخالفت کر دے پیا۔ ابو سفیان دی بیٹی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر ایک بڑی حیران کن گل اے وے اسی اپنی بیٹی دا کتے رشتہ کرنے بیٹی دا نکاح کرنے ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے ساڈے داماد نو تکلیف کوئی نہ آوے پریشانی کوئی نہ آئے دکھ کوئی نہ آئے مصیبت کوئی نہ آئے۔ کیوں؟ اگر ساڈا داماد دکھی ہوئے گا تھی دکھی ہو جائے گی، داماد پریشان ہوئے گا ساڈی بیٹی پریشان ہو جائے گی۔ ابو سفیان اے عجیب طبیعت دا بندہ ہے بھی مکے دا چودھری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سورا ہے تے کوئی موقع ایسا ہتھوں نہیں جان دیتا جدو انہیں میرے پاک پیغمبر نو دکھ نہ دیتا ہوئے
صرف لڑدا ہی نہیں رہا بلکہ فوجاں نو نبی دیاں فوجاں نال لڑاندا رہا، بطور کمانڈر ان چیف انہاں دی رہنمائی کردا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سسر بعد دے اندر اللہ نے قسمت چنگی کیتی، نصیبے دا ستارہ چمک اٹھیا تے فتح مکہ دے موقع تے ابو سفیان بھی مصطفیٰ دا مرید بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان ساری زندگی مخالفتہ کردہ، فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک دا مرید بن گیا تے رضی اللہ تعالی عنہ دے منصب تے لقب رب العالمین نے عطا فرما دیتے نے۔ ابو سفیان مدینے آئے، او جڑا معاہدہ حدیبیہ جو ہے سی نا نبی پاک دا تے مکے والیاں دا، اس معاہدے دی مخالفت کیتی خود مکے والیاں نے، معاہدہ توڑیا اور او دی تجدید واسطے ابو سفیان مکیوں چلیا مدینے آیا۔ نبی پاک نے گفتگو کیتی حضرت سے، میں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، حضرت ابو بکر نال، حضرت عمر نال، حضرت عثمان نال، جناب علی نال، ویکھیا بھی کسے پاسیوں گل نہیں بنی تے ہن آ دھی دا بوا کھڑکایا، سوچیا بھئی چلو بیٹی دا گھر ہے، بیٹی نو کو ترلا کراں گا، محمد مصطفیٰ نو منا لے گی صلی اللہ علیہ وسلم، پر انہوں پتہ نہیں سی بیٹی میری ہے پر بیوی محمد مصطفیٰ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اوتھے تے اشاری ہے، قربانی ہے، اور اس ماں نے تے اپنے معیار نو برقرار رکھیا۔ ابو سفیان گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولیا، اندر داخل ہوئے، اینج بستر مصطفیٰ علیہ السلام دا بچھیا سے ابو سفیان بستر تے بیٹھن لگے تے دھی نے باؤں پھڑ کے کھڑیاں کر دیتا، بیٹی سکی بیٹی باؤں پھڑ کے کھڑیاں کر دیتا تے ابو سفیان دے تھلیوں نبی پاک دا بستر اٹھا لیا، لپیٹ لیا، حیران ہی رہ جاندہ ہے، کہن لگا بیٹی ہے میں تے پریشان ہو گیا تیرے اس انداز تو، ایک گال تے مینوں سمجھانا، رسم دنیا ایوے ماپے آؤندے نے تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے، ماپے آؤندے نے بیٹیاں خوشی نال پھلیاں نہیں سماندیاں، ماپے آؤندے نے بیٹیاں دی خوشی نال اڈی زمین تے نہیں لگ دے، بیٹیاں تے نویں بستر ماپیاں واسطے نکال کے بچھان دیا نے۔ میری یہ بیٹی ہے ایک گال مینوں سمجھ نہیں آ رہے، میں بستر تے بین لگا ہوں تو میرے نیچوں بستر اٹھا لیا، لپیٹ لیا، ایک گال تے مینوں دس جا میں بستر دے قابل نہیں سا کہ بسترہ میرے قابل نہیں سے، جیڑا جواب سیدہ ماں جی نے دیتا ہے اللہ دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، فرما دیا نے تو میں باپ میرا میں وتی تیری، تو میں باپ میرا میں ماتی تیری، تے اس گل اندر ذرا شک نہیں، پر اے بستر پاک رسول والا، اے بستر پاک رسول والا، اتے بیٹھنے دا تیرا حق نہیں، تے کریں لات منات دی تو پوجا، کریں لات منات دی تو پوجا، تے کیوں مندا ایک ذات بار حق نہیں، تیرے جیانو نجس قرآن آکھے، تیرے جیانو نجس قرآن آکھے، اس گال اندر کوئی شک نہیں، میں یار اپنا
معنی برقرار رکھے ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود اللہ نے تے جے نبی پاک دیاں ازواج نو دیکھیے تے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، میں قربان جاواں صدقے جاواں، اے کوئی مولوی تعریف نہیں کر رہا، کوئی خطابت دا جوہر تے خطابت دا رنگ نہیں دکھا رہا، دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا حکمران تے بادشاہ نہیں کہہ رہا، کائنات دا رب نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہا لستن کا احد من النساء، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں جے، تسی دنیا دیاں عام عورتاں ورگیاں نہیں جے، لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی پاک دیاں بیویاں، اچھا ہن بیویاں جو بھی نا نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن اللہ میں ساریاں بیویاں نہ انصاف کرنا وا، پر سونیا تو جاننا دل دا ملان عائشہ والے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گھر والیاں حالات ذرا سنبھلے بہتر ہوئے، کو مال غنیمت آن لگ پہ ایک دن نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے نا نبی پاک دے کول آ کے بہ گئیاں، کہنے لگیاں حضور حالات بدل گئے نے، رب نے بڑیاں اسلام نو عزتاں دیتیاں نے، مال غنیمت آن لگ پہ ہے تے سونے ہو کو سانو بھی کانٹے کونٹے بنوا دیو، کو ڈنڈی چمکی، کو لاکڑ سیٹ، کو چوڑیاں شوڑیاں، اور تو انہوں پتہ ہے زیور عورت دی کمزوری ہے، حضور سانو بھی کو کانٹے شانٹے بنوا کے دیو، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے، کیونکہ میرے نبی نو دنیا دا مال پسند، بولو پسند، میری سرکار نو دنیا دا مال پسند نہیں، تے بیویاں کہن ڈیاں نے سونےو سانو کانٹے شانٹے بنوا کے دیو، وہ زیورات بنوا کے دیو، اجے بیٹھے ہی سن، ادھروں نا حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی، ہن حضرت عمر نبی علیہ السلام دے سسر سن، دھی دا گھر سی، آئے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی، اندر تشریف لے آئے، تے ویکھیا بڑا سنجیدہ ماحول ہے، اپنی بیٹی دے لاگے جا کے بہ گئے حضرت حفصہ دے لاگے، تے پوچھا بھی خیر ہی ہے، حضور پریشان بیٹھے نے، ساریاں بیویاں سجے کھبے، خیریت ہی ہے نا؟ بیٹی نے دسے ابو جی ایک کانٹے لینا یہاں جے، زیورات دا مطالبہ کرن ڈیاں نے، تے اللہ دے رسول پریشان نے، حضرت عمر نے بیٹی نو کہنے لگے حضور بڑے سنجیدہ نے، پریشان نے، میں حضور نو ہساواں نا ذرا آپ دی طبیعت فریش ہو جائے، سبحان اللہ، قریب ہو کے آندے نے سونےو خیر ہی ہے، فرمایا زیورات منگن ڈیاں نے، تے حضرت عمر عرض کر دین یہ بھی کوئی پریشانی والی گل ہے،
میری بیگم نے بھی میرے کو زیورات کا مطالبہ کیا جی میں 2-4 وہ دھون چلائیاں جی تو تواڈے لا نبی پاک مسکرا پہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے چہرے تے تبسم پھیلے اور تانوں پتہ ہے میرے محبوب آپ دی کیفیت ایسی نبی پاک صرف تبسم فرمایا کر دے سن اسی تے ہسدے ہوئیے تے گوانڈیاں کر ساڈی آواز سنیندی ہے اسی ہسدے ہوئیے اگلے بازار وچ آواز سنیندی تے نبی پاک دی کیفیت کی سی کھیڑ کھیڑنا کہہ کے لام دے کھیڑ کھیڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے کھیڑ کھیڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہن نبی پاک نے نا قسم اٹھا لئی کہ میں 1 مہینہ کسے بیوی دے گھر نہیں جاواں گا آپ بالا خانے تے علیحدگی اختیار فرما لیندے نے 29 دن گزرے نا اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا نبی پا اینا لیٹاں دے منہ ادھر کرو میں تے بولن دیا تو انہوں پتا ہے ایتھے ہی ہے اونا لویکو بھی ہنیرے دا فائدہ اٹھا کے بشان دے بشان ہی نہ نکل جا ہاں نہیں جاندے انشاءاللہ جڑے آئے نے انہاں کدھر جانا ہے تے نالے لیٹ آ گئی ہے ماشاءاللہ توجہ فرمانا اوہ ایدہ منہ اور بھی کسے پاسے کر لیا کر کیوں مولویاں دی اکھاں دا دشمن ہے اور بھی کسے پاسے کرے پائی عبدالرشید تیرا کیمرہ دنے عنایت اللہ دا اللہ انہوں سلامت رکھے بچے انہوں نوجوانوں ماشاءاللہ بڑی انہوں دی حمت ہے اللہ انہوں صحیح معنی دین دا خادم بنائے توجہ فرمایا جی ذرا نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا لئی 1 مہینہ کسے بیوی دے گھر نہیں جاواں گا 29 دن گزرے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اپنیاں بیویاں نو جا کے حکم فرماؤ اگر زیورات چاندیاں دے دنیا دا مال لینا چاندیاں دے میں دنیا دا پیسہ دنیا دیاں دولتاں زیورات دے کے تو انو فارغ کر دے نوا تے جے نبی دے کار رہنا چاندیاں دے تے پھر اسے فقیرانہ انداز وچ زندگی گزارنی پہ گے میں قربان جاواں اے قرآن نازل ہویا نا تے نبی پاک علیہ السلام اپنے بالا خانے تو نیچے تشریف لے آئے سیدھا ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرہ پاک دے اندر چلے گئے سیدہ عائشہ نو فرمان لگے عائشہ گل سن لے اللہ دا قرآن لے کے آیا پیغام لے کے آیا عائشہ
گل سن لے امی نال تے اپنے ابو نال مشورہ کرن تو بغیر نہ مینوں جواب دیں، پہلا اپنے ماپیاں نال مشورہ کر لویں پھر جواب دینا۔ ہن ماں دی محبت دا اندازہ فرماؤ۔ عرض کر دیا نے سونیو پہلا تسی تے ایک گل ارشاد فرماؤ، تساں فرمایا سی میں ایک مہینہ کسے بیوی دے گھر نہیں جاواں گا۔ سونیو دن 29 ہوئے نے تسی اج ہی تشریف لے آئے ہو۔ حضور دن 29 ہوئے نے تسی آج تشریف لے آئے ہو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسکرائے، آپ فرماندے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا بھی تے بانی جاندا ہے، اور سیرت نگار لکھ دے نے واقعاتانی مہینہ اے 29 دے پھر رہا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماں جی عائشہ ہن جواب دین لگیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی کیا تساں اے سوچ لیا ہوئے گا عائشہ دنیا دا مال پسند کرے گی، عائشہ دنیا دے زیورات پسند کرے گی، عائشہ دنیا دی زیب و زینت پسند کرے گی؟ اے اللہ دے پیارے نبی جی میں ساری کائنات دیاں دولتاں تواڈے قدماں دی ٹھوکر تو قربان کر سکنیاں، پر سونیو تواڈا ساتھ چھڈ سکدی میں، سونیو تواڈا ساتھ نہیں چھڈ سکدی، کیوں 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے او خاص حبیب ربانا، لوگ کرانو لے کر جاون، لوگ کرانو لے کر جاون، اٹھ بکریاں گائیں تے اسیں کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں، لوکاں دی دولت مکدی اوے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے۔ نبی دیاں بیویاں نے اپنا معیار برقرار رکھے آئے، اللہ نے ساتھ نبی پاک دا عطا فرمایا، اور نہ پھر اس ساتھ دی قدر کر کے دکھائی۔ قرآن جو کہہ رہے ہیں لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول، کیوں انہاں نو پتہ سی کہ نبی دی غلامی لبے گی تے پھر رب دا جنت نصیب ہو جائے گا، پتہ سی حضور علیہ السلام دی فرما برداری ہوئے گی، نبی پاک دی اطاعت گزاری ہوئے گی، مصطفیٰ دے اشاریاں تے زندگی گزاران گے تے نتیجہ رب دا جنت نصیب ہو جائے گا۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو محبوب دے لڑ لگن دی توفیق عطا فرما دے۔ اسی تے سجے کھبے لامبے چامبے زندگی اسی آنے ہاں زندگی دے 4 دن اپنی مرضی نال گزارنی چاہی دیئے، 4 دن اے جگ مٹھا ہے اگلا کس ڈٹھا ہے، ویکھاں گے جدو قبر دی واری آئے گی، حشر دی واری آئے گی، ویکھی ڈٹھی جائے گی جدو جنت دوزخ دی گل آئے گی۔ اور سونیو ایمان اے دا نام ہے
زندگی ساڈی ہوئے او دے تے مرضی اللہ رسول دی چل دی ہوئے مزہ اے دے ویچے ساواں ساڈیاں ہون اونا ساواں تے مرضی مدینے والی سرکار دی چل دی ہوئے اور جنہوں آندے نے نا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن چکائی ہو ایمان ہے دا نام ہے دعا کرو اللہ انج دا ایمان نصیب فرما اور جنہ لوگاں نے منیا نا قیامت نو جو ملنے ہوتے انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے دنیا دے اندر رب نے کسے شاید ہی تھوڑ رہن دیتی تسی آکھو گے دلیل کی ہے ذرا غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام دے کوہل آ کے عرض کر دینے سونے ہو اسلام لے آندہ ایمان لے آندہ تو اڈا صحابی ہوندہ شرف بھی ہے ہوئے تے اللہ دے رسول جی میرے واسطے کو رشتہ ہی لبو میں تو اڈی سنت ادا کر کے نکاح کر لاں شادی کر لاں نبی پاک علیہ السلام نے یا تے اس صحابی نو اپنے کول بلایا یا نبی پاک نے انہاں نو بھیجیا فرمایا فلاں صحابی دی طرف جا تے انہاں نو جا کے میرا پیغام دیو دسو جا کے انہاں نو پیارے پیغمبر جناب محمد کریم نے بھیجے آئے صلی اللہ نعرہ تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا آن دو شیر کیڑا ہے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دا عظیم سرمایہ حضرت شیخ حضرت مولانا عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ میں تے محسن جماعت بھی آنا اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے توجہ فرمانا میں ہونا اپنی گل مکان لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا سنیا لے جا پیغام لے جا تے انہوں نے کہا بھی اپنی بیٹی دا نکاح تیر نہ کر چھڑن گیا دروازہ کھڑکایا جی خیر نہ آئے ہو جی مینوں نبی پاک علیہ السلام نے بھیجے ہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح میرے نہ کر چھڑو ہون خامد اپنی بیوی نہ مشورہ کرنا فرمان لگے تسی ایتھے بیٹھو میں ذرا وزیر اعظم نہ مشورہ کر لاں بھی او کی آندی جڑی ساڈی سوچ ہے نا بیوی رن پیر دی جتی کسے پائی نہ پائی ہوندی ہے میں جتیاں تے تمہیں سلیپروں کٹ نہیں سیانے آندے نہیں عزت کرو تے عزت تاں ہوندی جے عزت کرو تے عزت کرواؤ تے جے تو آکھے پیر دی جتی ہے تے وہ بھی پھر پیر دی جتی سمجھ دیئے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام تربیت کیسی اعلیٰ فرمائی میں ذرا گھر دی نہ صلاح کر لوں گا اللہ والیے نبی پاک دا صحابی ہے سنیا لے کے آیا کہ اپنی بیٹی دا نکاح نبی علیہ السلام نے فرمایا دینا کر دیو انکار بھی کوئی نہیں لیکن اگلی گل لے وے رنگ کالا قد چھوٹا پلے شے کوئی نہیں ہون دس کی کرنا ہے کہن لگی اللہ والیاں نبی پاک نو آپ جا کے ملو گزارش کرو کہ حضور بیٹی دے معیار دے مطابق سانو کو رشتہ تلاش کر کے دیو ایک گلاں باتاں دو میں جی کرن ڈے نے مشورہ ہونڈے اصلاح ہونڈے جس بیٹی دے رشتے واسطے گیا سرنا اینج ماں دے کندے تے ہاتھ رکھ کے آندیے امی آن والا نہ ویکھے آجے کلن والا ویکھے آجے اینج تیاں دی تربیت کرو رب دا واسطہ دے میریو ماں میریو پہنو بیٹیو اینج تربیت کرو اولاد دی ماں میری ہے
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਲੇ ਆਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। हाँ हो गई है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਹਬੇ ਦਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਆਂਦਾ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਆਈ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀਏ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਆਈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਜੈ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਡੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਈ ਸਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਖਦੀ ਔਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਜੇ ਭੇਜਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਬੀ ਇਲਾਹੀ। ਬਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਆਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅੰਮਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂਓ ਕੰਮ ਈਮਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਦੇ ਖਾਦਮ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਨਕਾਰ ਇਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਚੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਈ ਖਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ महबूब दे इशारे ते आमन्ना कह देता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो खबर मिली, पता लगा ना, जरा अंदाजा फरमाओ ना कायनात दे इमाम किन्ने खुश होए होंगे। और मेरी कौम दे नौजवानों, मेरे नौजवान बेटियों, नौजवान बेटियों, एक गल मैं रब दा वास्ता दे के कहना चाहना वा। पहली गल ते एवे मापियां नू रिश्ते तय कर दिया, बेटियां नू मुशावरत दे अंदर शामिल रखना चाहिए। अगर मापे नहीं करते ते मापिया ने रिश्ता तय कर दिता है, ते अपने बाप दी पग दी हया कर दिया होया, अपनी मां दे हयादार दुपट्टे दा ख्याल रख दिया होया, खुदारा अपने वड्डियां दियां इज्जतां ते लाजां रख दिया मन लै, सर झुका लै। मेरा दावा है अल्लाह दे फजलो रहमत दे नाल वड्डियां दियां दुआवां दिलों निकलियां नाल अल्लाह दुनिया आखरत दियां इज्जतां अता फरमा देंगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे ने, अरशां वाले रब्बा ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੀਂ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ फरमान ते
آمنا کہہ دیتا ہے، جذبات اپنے قربان کر دیتے نے۔ ایمان دا تقاضا بھی ہے یہ کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ منو تو انو حضور علیہ السلام دا سچا غلامہ دا غلام بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ زانی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔